بنتی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ ابو الحاشم الگیلانی رحمت اللہ الگیلانی مدظ اللہ العالی ایک بات بیان فرماتے ہیں، اس کو بہت دل کے کانوں سے سنیں۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر ہم قادریوں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ حج کے لیے گئے تو اس وقت آپ جب حج کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے 20,000 شاگرد علماء تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے ساتھ حج کے لیے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر عمرہ یا حج کے لیے مسجد کا کوئی امام ساتھ ہو جائے تو انسان سوچتا ہے کہ میرے مقدر کی معراج ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں نہیں کروں گا، اور اگر وہ شخص روحانی طور پہ پاورفل ہے تو پھر اس کی برکت سے اپنا حج اور عمرہ بھی قبول ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سرکار غوث الاعظم کے ساتھ جس کو حج کرنے کی سعادت نصیب ہو اس کے مقدر کے کیا کہنے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو جو ان کے ساتھ حج کے لیے پیچھے پیچھے چلے ہوں گے اس قافلے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ 20,000 بڑے بڑے متبحر علماء، فقہاء، محدثین، مفتیان کرام حضور غوث الاعظم پیر دستگیر کے ساتھ میں ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے مریدین بھی ہیں۔ آپ اس شان کے ساتھ جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے جو مفتی اعظم تھے، مفتی اعظم مکہ اس دور کے، انہوں نے کہا من انت، تو کون ہے؟ آپ کی اتنی شان و شوکت دیکھی، چونکہ سرکار غوث الاعظم بڑے پیر صاحب بہت قیمتی لباس بھی پہنتے تھے اور بہت شان و شوکت کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی تھی، تو بڑے پیر صاحب کو اتنے ٹھاٹ باٹ سے اور پیچھے اتنا بڑا جمگٹھا دیکھ کر کے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ سرکار غوث پاک اس کے لب و لہجے سے سمجھ گئے کہ یہ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس اگر علم ہوتا ہے تو اس علم کی گرمی بھی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں علم والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علم ظاہر والے اور ایک علم اللہ والے۔ جو علم ظاہر والے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے پنکتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ علم ظاہر والوں کی بات ہے۔ لیکن جو علم کے ساتھ اللہ والے ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت با اخلاق ہوتے ہیں، بہت با کردار ہوتے ہیں، بہت با عمل ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، ان کی زندگی کو دیکھو تو رسول پاک کی زندگی یاد آتی ہے، بس ان کی زندگی ہی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا تو کون ہے؟ تو حضور غوث الاعظم دستگیر بڑے پیر صاحب نے کہا آپ کو کام کیا ہے؟ تو چونکہ غوث پاک کوئی چھوٹی موٹی ذات تو تھی نہیں، آپ نے فرمایا آپ کو کام کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر، آپ کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ عالم دین ہیں۔ میرے غوث نے فرمایا الحمدللہ میں عالم دین ہوں۔ تو اس مفتی اعظم مکہ نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں مکے کا مفتی اعظم ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا مفتی اعظم مکہ نے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عبد القادر الگیلانی کہتے ہیں، یعنی جیلانی کہتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم سے مفتی اعظم مکہ نے کہا اگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو چلو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے کچھ مسئلے مسائل پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس لیے کہ عالم کتنی بھی بڑی پگڑی باندھ کر کے آئے، کتنا بھی خوبصورت لباس پہن کر کے آئے، اس کا علم کتنا ہے، اس کا علم معیار کتنا ہے، اس کا مبلغ علمی کتنا ہے، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ بات چیت کرتا ہے، جب وہ مسائل پر زبان کھولتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پیچھے تو 20,000 کی فوج ہے، لیکن آپ کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں، تو پھر کیا بات ہے؟ جو سرکار غوث الاعظم دستگیر سے انہوں نے کہا کہ چلو بیٹھ کر کے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور مسائل پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے کہا اب غوث پاک ہیں، غوث پاک چاروں فقہ جانتے تھے، فقہ حنبلی جانتے تھے، فقہ حنفی جانتے تھے، فقہ شافعی جانتے تھے، فقہ مالکی جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا مفتی اعظم مکہ صاحب سارے بحث و مباحثے بعد میں کریں گے، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا کیا سوال ہے آپ کا؟ اس لیے کہ جس کی ساری زندگی کتابیں پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہو تو اس کے لیے سوالات کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری زندگی غسل فرمایا، اس پر کوئی کلام اور بات چیت نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا پوری زندگی کا غسل قیمتی، ایک ایک لمحہ قیمتی، مگر سب سے قیمتی غسل جو حضور علیہ السلام کا تھا وہ بعد از وصال تھا۔ وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل سب سے قیمتی غسل تھا۔ تو وہ غسل جو دیا ہے مولا علی نے دیا ہے، وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ وہ غسل رسول کا پانی جو حضور کے جسم سے مس ہوا، وہ پانی کہاں چلا گیا؟ جیسے ہی غوث الاعظم دستگیر نے سوال کیا تو مفتی اعظم مکہ کو حیرت ہوئی کہ اتنا سوال مضبوط اور اتنا زبردست ہے تو یہ کوئی آدمی معمولی نہیں لگتا، لیکن وہ بھی مفتی اعظم مکہ تھے، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری تھی، بہت بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار آدمی بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں، کل صبح ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ کل دوں گا، آج مجھے نہیں معلوم ہے۔ دیکھو یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ بھی ایک علم ہے۔ آج کل انسان مجھے نہیں معلوم ہے یہ کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے، حالانکہ نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے۔ ارے نہیں معلوم ہے کہنا یہ فرشتوں کی سنت ہے، سبحانک لا علم لنا، یہ لا علم لنا کہنا یہ فرشتوں کی قدسیوں کی سنت ہے، اور مجھے سب آتا ہے کہنا اور اس پہ غرور کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور کل انشاءاللہ، کیونکہ اب وہ سوال سن کر ہی کان کھڑے ہو گئے کہ سوال کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تو وہ اب گئے اور رات بھر ادھر ادھر خوب جو ہے وہ کتابیں دیکھتے رہے، لیکن ان کو کہیں کچھ نہ ملا نہ ملنا تھا، اور جب خوب پریشان ہوئے تو بعد میں وہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے جب تھک گئے کتابیں دیکھتے تو آپ سو گئے، دعا کرتے ہوئے سو گئے، اللہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کیا تھا بعد وصال، جو آپ کو غسل دیا گیا تھا، وہ کتنا قیمتی تھا آپ کو معلوم ہے؟ وہ کتنا قیمتی تھا، اور اس پانی کی برکت کیا تھی، اس پانی کی شان کیا تھی؟ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ منبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں بتا دوں گا۔ حتیٰ کہ مولائے کائنات گھوڑوں کا نسب تک بتا دیتے تھے، کون سا گھوڑا کس کی اولاد میں سے ہے، گھوڑوں کا۔ یہاں تو انسانوں کے نسب محفوظ نہیں ہے، لیکن مولائے کائنات گھوڑوں کے نسب بتا دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے علی، آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں تمہیں بتا دوں گا، تو آپ یہ بتائیں اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ ذرا توجہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم سے کسی نے کہا علی آپ کہتے ہیں جو پوچھو گے میں بتا دوں گا، تو یہ بتاؤ کہ یہ علم آیا کہاں سے ہے؟ تو اس وقت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کو بعد وصال غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے آنکھوں کی پلکوں پر جو پانی رہ گیا تھا اور ناف کے گڑے میں جو پانی رہ گیا تھا، میں نے سوچا اب اس سے بڑھ کر موقع کیا ہوگا؟ میں نے انگلیوں سے نکلنے والا پانی تو خوب پیا ہے، لیکن اب یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ حضور تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے حضور کے پلکوں پہ جمع ہوا پانی پی لیا، اور حضور کی ناف میں جو پانی جمع تھا وہ پانی میں نے چوس لیا۔ وہ 2 قطرے پانی چوسنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ علم عطا فرما دیا، مجھے اتنا بڑا علم عالم اللہ نے بنا دیا۔ اور کتنا بڑا علم عطا کیا پتہ ہے؟ ایک مرتبہ سائنسدانوں کے اندر بحث ہوئی کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی، کائنات کیسے بنی، چاند کیسے بنا، سورج کیسے بنا، ستارے کیسے بنے، سیارے کیسے بنے، یہ سب چیزیں کیسی بنی، اس پر بحث ہونے لگی۔ تو خوب لوگ تحقیق کرنے لگے، ادھر تحقیق ادھر تحقیق، یہ ملک جانا وہ ملک جانا، یہ سب لوگ کرنے لگے۔ تو کسی علی کے ماننے والے نے کہا ایک کام کرو، علی کے خطبات پڑھ لو کہ کائنات بنی کیسے۔ تو غیر مسلم عیسائی تھا، جب اس نے میرے مولا کا خطبہ پڑھا تو اس نے 2 باتیں کہی، یا تو جس نے کائنات بنایا اسی نے یہ خطبہ دیا ہے، یا تو جس نے کائنات بنایا
اسی نے یہ خطبہ دیا ہے، یا پھر کائنات بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہا تھا اس نے خطبہ دیا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ خطبہ بنانے والے کا ہے، یا جس کے سامنے کائنات بن رہی تھی اور اس نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا۔ غور فرمائیں، یہ علم علی ہے، اور علم علی آیا کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہے، بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہے، تفاسیر کی کتابیں تو ان کی خیرات ہے، لیکن سنو لوگوں، علی کو اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو میرے مولا نے کہا رسول اللہ کے آخری وقت میں جو غسل کا پانی تھا، جو بعد وصال حضور کی پلکوں پہ جمع تھا اور ناف میں جمع تھا، میں نے چوس لیا تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ اب بتائیے کہ جس کے 2 قطروں کو چوس کر کے علی اتنے بڑے عالم بنتے ہیں، حضور کے اس غسل کے پانی کی برکت کیا ہوگی؟ جس کی 2 بوند ہے سرو سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جب تلووں کا دھون آب حیات ہے تو ناف کی گرہ میں آنے والے پانی کی شان کیا ہوگی؟ پلکوں پر جمے ہوئے پانی کی شان کیا ہوگی؟ اب سمجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد کے غسل کے پانی کی اہمیت کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے مفتی اعظم مکہ سے یہی پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے وہ پانی کہاں گیا، وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا کل جواب دیں گے، اور پوری رات ڈھونڈتے رہے۔ یاد رکھنا، کتاب سب پڑھتے ہیں لیکن کتاب سے کام کی باتیں سب کو نہیں ملتی، بلکہ جس پر خاص کرم ہوتا ہے پھر اسی کو سجائی دیتا ہے، فیضان علم کی برکتیں اسی کو ملتی ہے۔ اب مفتی اعظم مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو گئے دعا کرتے ہوئے، جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ اب مفتی اعظم مکہ نے کیا دیکھا؟ سامنے سے حضور تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے حبیب غیبدہ نبی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو بڑا خوبصورت ہے، لیکن حضور کی چمک دمک اتنی ہے، حضور کی نورانیت اتنی ہے کہ جو بازو میں کھڑا ہوا آدمی ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کا چہرہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا، اس کے کپڑے تو سمجھ میں آتے، چہرہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی نورانیت ہے۔ جیسے آپ کسی فوکس کے بالکل قریب کی کوئی چیز اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، جیسے اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ فوکس پہ دیکھیے کہ ادھر کا پیپ نظر آ رہا ہے لیکن بالکل نیچے کا پیپ صحیح طور پہ نظر نہیں آئے گا، یہ روشنی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی نورانیت میں وہ بازو میں کھڑا ہوا آدمی صحیح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے بڑا کرم فرمایا، اور بہت مشکل کے وقت آپ میرے خواب میں تشریف لائے، اور آپ سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے میری مشکل کا؟ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بعد وصال جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں، کیونکہ آپ بتائیں گے تو آپ کی بات سب سے زیادہ صحیح ہوگی۔ حضور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کر فرمایا تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ میرے بازو میں یہ جو کھڑا ہے نا یہ میرے تیرے سوال کا جواب دے گا، تو اس سے پوچھ۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میرے آقا کے فرمان پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بتائیے وہ جو حضور علیہ السلام کو وصال کے بعد جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل شریف کا پانی کہاں چلا گیا؟ تو بازو میں جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا وہ غسل کا پانی ایسا ہوا کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تو اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا، اللہ نے اس پانی کو زمین پہ رہنے نہیں دیا، اور اس پانی کو اللہ نے اٹھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادل کی شکل عطا فرمائی، اللہ نے اس کو بادل بنا دیا، اور اس بادل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنوانا چاہتا تھا اللہ نے اس بادل کو حکم دیا کہ جا کر کے وہیں پہ برس جا کر کے وہیں پہ برس جا۔ تو اب مسجد غوثیہ نوریہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد امیر حمزہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد یا رسول اللہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد فیض رسول اور اولیاء مسجد بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، لیکن اپنے گھر میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اپنے گھر میں کتوں کے پیشاب کبھی پڑے ہوں گے، لیکن یہ وہ اللہ کے گھر ہیں جہاں پر رسول اللہ کے غسل کا پانی گرا ہوا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غسل کا پانی گرا ہوا ہے. توجہ فرمائیں, اب اگر رسول پاک کے بعد وصال کے غسل کے پانی کی برکت ہم پانا چاہتے ہیں تو مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ, اس پانی کی برکتیں نصیب ہو جائے گی, اس پانی کی برکتیں مل جائے گی. یہ مسجدیں ہیں مسجدیں, مسجدوں کا مقام تو دیکھو. جو 2 قطرے مولا علی کو مل جائے تو علی المرتضی اتنے بڑے عالم بن جائیں. اللہ اکبر, میرے اللہ نے محبوب کے پانی کے غسل کے پانی کے قطروں کو وہاں پر برسایا جہاں پر قیامت تک مسجد بنانی تھی, اور جہاں جہاں بھی وہ پانی کے قطرے گرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے قطروں کی حفاظت کی ہے. اور آج نہیں تو کل صحیح, کل نہیں تو پرسوں صحیح, کبھی نہ کبھی ضرور بھی ضرور جو ہے وہ وہاں پر مسجد بنے گی. اسی لیے ایک مرتبہ جو مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے. اگر مسجد کو آپ ہٹا نہیں سکتے, کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ اس لیے نہیں ہٹا سکتے کہ پلاٹ کی قیمت نہیں ہے, اس کو ہٹا کے اس سے قیمتی پلاٹ مل جائے گا, پیسوں کے اعتبار سے قیمتی مل جائے گا, لیکن یہاں جو قطرے گرے ہیں رسول پاک کے غسل پاک کے تو پھر وہ کہاں ملیں گے؟ تو اس لیے بڑی قیمتی ہوتی مسجدیں. تو اس شخص نے بتایا, یہ خواب سے بیدار ہوئے تو بالکل حشاش بشاش تھے اور بہت خوش تھے. آنے دو اس اجنبی کو اور اس اجمی کو, اس اجمی عالم کو, اب ہم ان سے بات کریں گے. اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میرے غوث فرشان کے ساتھ آئے. آنے کے بعد آپ نے وہ سوال ہی نہیں کیا, غوث پاک نے وہ سوال ہی نہیں کیا. کیوں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلتین علی حکم اتصالی, کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو, اور فرماتے میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں اگر میری زبان پہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو جو کھا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا, اور جو بچا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا, جو سوچتے وہ بھی بتا دوں گا, جو دل میں وہ بھی بتا دوں گا, جو پیٹ میں وہ بھی بتا دوں گا. یہ میرے غوث کی شان ہے, اور لوگوں کو بتایا بھی آپ نے. غوث پاک ان سے باتیں کرتے رہے, اور مفتی اعظم مکہ بے چین ہوتے رہے, یہ پوچھتے کیوں نہیں, یہ پوچھتے کیوں نہیں. آخرکار غوث پاک نے وہ سوال کیا ہی نہیں تو انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ کل والا سوال آپ نہیں کرتے, کل والا سوال آپ پوچھتے نہیں. غوث پاک نے ایسا فرمایا جیسے کہ آپ بھول, ہاں جی بتائیں, کہ آپ نے وہ اس کا جواب ڈھونڈا. کہا ہاں, دراصل ایسا ہے شیخ عبد القادر صاحب کہ وہ جو رسول اللہ کے غسل کا پانی تھا بعد وصال, اللہ نے اس کو آسمان پہ اٹھایا, بادل بنایا, اور قیامت تک جہاں مسجدیں بنوانی تھی وہاں پر اس کو برسا دیا تاکہ وہاں پہ مسجد بن سکے اور مسجدوں کو عظمت اور برکت مل سکے. اب یہ بات تو انہوں نے بتا دی. بات جب کوئی بیان کرے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں پڑھا. جب اس سے حوالہ مانگے کہاں پڑھا, تب پول کھلتی ہے کہ اس نے محنت سے بیان کیا کہ چھڑا کے بیان کیا. صحیح ہے, یہی بات ہوتی ہے. تو غوث پاک نے کہا آپ نے جواب تو دیا ہے, لیکن یہ جواب آپ نے پڑھا کہاں, اس کا حوالہ کیا ہے, کہاں پڑھا آپ نے اس کو؟ تو جیسے ہی انہوں نے سنا نا اس کو پڑھا کہاں ہے, تو اب تو صحیح بات تو پیش کرنی تھی. انہوں نے کہا میں پوری رات ڈھونڈتا رہا, مجھے کہیں ملا نہیں, لیکن دراصل بات یہ ہوئی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, حضور کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے پوچھا. تو غوث پاک نے فرمایا وہ خواب آپ بیان کریں گے آگے کا یا میں بیان کروں؟ آپ نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ اور مفتی اعظم مکہ نے کہا اگر آپ بیان کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا, اگر میرا خواب آپ بیان کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو پھر میرے غوث نے فرمایا آپ نے رسول اللہ سے کہا اچھا ہوا آپ میری مشکل کے وقت تشریف لائے, اور پورا جو خواب میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو رسول پاک سے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کے وہ غسل کا پانی بعد وصال کا کہاں گیا؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ جو میرے بازو میں یہ مرد کھڑا ہے اس سے پوچھ لو, یہ تمہیں بتائے گا. اس کا ایسے رنگ کا کپڑا تھا, اس کے کپڑے کا لباس کا رنگ ایسا تھا, سرکار غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں اس کا لباس کا رنگ ایسا تھا, اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا. مفتی اعظم مکہ نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی تھا. کہا پھر اس شخص نے جواب دیا تھا کہ وہ پانی جو ہے وہ مسجدوں میں گرا, جو آپ نے بھی جواب دیا وہی جواب اس شخص نے دیا تھا, رسول پاک نے دیا تھا. کہا بالکل
کلو شخص نے دیا تھا. پوچھا وہ شخص کون تھا؟ جانتے ہیں اس کو؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا نہیں، میں اس کا چہرہ صاف طور پہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے. غوث پاک فرماتے ہیں وہ بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا. وہ جو بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا. اس سے غوث پاک کا مرتبہ بھی پتا چلا کہ غوث پاک وہ ذات ہے کہ جہاں کوئی جواب نہیں دے پاتا آپ دے پاتے ہیں.